ہولی نائٹ ہوٹل کے ارد گرد کا علاقہ جلد ہی گولیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیپو اپنے مخصوص انداز میں پلٹا اور تیزی سے رینگ کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اس کے تمام ساتھی سانس روکے اس کے منتظر تھے۔ وہ ان کے قریب پہنچا۔ اس کے بعد وہ تمام مجاہد ایک گلی کی طرف لپک گئے۔ چند لمحوں بعد فوجی ٹرک کے بہت قریب ٹائم بم کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہر طرف سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ فوجی جن کا تعلق راجپوت رائفل سے تھا ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ ان کی حالت ابتر تھی۔ کئی فوجی اس دھماکے میں زخمی ہوئے تھے۔ انہیں اسپتال لے جانے والا فی الوقت کوئی نہیں تھا اور وہ لیفٹیننٹ بھی نہیں جس کو اس دستے کی قیادت سونپی گئی تھی۔ اس وقت وہ ٹرک کے اگلے حصے میں نیچے لیٹا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لیفٹیننٹ رام دیال کو اس کی ماں نے بڑے چاؤ سے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ باپ نے فوج میں بھرتی کرایا تھا۔ فوج نے دشمن کے مقابلے کی تربیت دی تھی، لیکن رام دیال کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ نہتے مگر آزادی پسند عوام کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کنٹرول روم میں شادمانی کی فضا تھی۔ 23 نومبر کے اخبارات بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ ہر اخبار میں یہ خبر موجود تھی کہ جن پولنگ سٹیشنوں پر موجود پولنگ پیپرز پر خود ہی مہریں لگانی شروع کر دی تھی انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ جن علاقوں میں بلا مقابلہ انتخابات کا ڈونگ رچایا گیا تھا وہاں مکمل ہڑتال رہی اور عوام و پولیس کے درجنوں مقابلے ہوتے رہے۔ یہ خبریں بھی تھی کہ بائیکاٹ 95% مکمل و کامیاب رہا۔ ارے بھائی کیا رہا تمہارے سوز صاحب کا؟ اشرف نے عاصم کی طرف سیب اچھال کر پوچھا۔ وہ تو جیت گئے، عاصم کہا مار کر بولا۔ کتنے ووٹ لیے؟ یہ مت پوچھو، بس یہ سمجھ لو کہ انہوں نے ڈالے جانے والے ووٹوں میں سے 78 سے 93% ووٹ حاصل کیے۔ اعداد و شمار کی جادوگری نہیں چلے گی برادر، سکندر نے سر اٹھا کر کہا۔ سیف الدین سوز اور پی ایل ہانڈو کے ووٹ بتاؤ۔ تب پھر سنو۔ عاصم نے ایک شیٹ اپنے آگے کھینچ لی۔ پولنگ سٹیشنوں سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق بارامولہ میں جہاں رائے دہندگان کی تعداد 7 لاکھ کے قریب ہے، سیف الدین سوز نے 33,466 ووٹ حاصل کیے اور ہانڈو نے 7,30,000، اننت ناگیوں 37,370 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ لعنت ہو ان پر، اشرف نے منہ بنا کر کہا۔ اور اب ریڈیو ٹی وی سے صرف یہ بتایا جائے گا کہ سوز نے اور ہانڈو نے کتنے فیصد ووٹ حاصل کیے۔ اخبارات کا کیا حال ہے؟ سکندر نے اخباروں کے اداریوں پر نشان لگانے والے شریف سے پوچھا۔ روزنامہ آفتاب نے سب سے شاندار اداریہ لکھا ہے، شریف بولا۔ اس وقت وہ آفتاب سری نگر کے اداریہ پر ہی سرخ نشان لگا رہا تھا۔ سناؤں؟ ہاں ذرا ترنم سے، کیسر نے فرمائش کی۔ بکواس مت کر یار، اشرف جلا کر بولا۔ سناؤ برادر، سناتے رہو۔ آفتاب نے لکھا ہے کہ لوک سبھا کی نشستوں پر پولنگ کا بائیکاٹ دراصل اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو بھارتی حکومت نے ماضی اور حال میں اپنائے رکھی۔ حکمراں جماعت نے عوام سے جو سلوک کیا اس کا یہی رد عمل ہونا تھا۔ کشمیر کی عوام نے 1971 میں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1970 میں بھی یہی اندازہ ہوا کہ عوام انتخابی عمل سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ عوام نے انتخابی دھاندلیوں کو بھی فراموش کر دیا، لیکن حکمراں جماعت نے 1987 کے انتخابات میں دھاندلی کی حد کر دی۔ انتظامی مشنری کا بے محابہ استعمال کیا گیا۔ عوام کی رائے اور خواہش کا احترام نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ انتخابات پر عوام کا اعتماد اٹھتا چلا گیا۔ عوام نے پولنگ کا بائیکاٹ کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اب وہ اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ نہیں بھیجیں گے۔ غلط، کیسر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھارتی پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ایک اور دلچسپ خبر، شریف نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ایک دلہا دلہن سے محروم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کنٹرول روم میں موجود تمام افراد شریف کو تکنے لگے۔ خبر یہ ہے کہ وتڑگام رفیع آباد کے نوجوان فیاض غازی کو ووٹ ڈالنے کا شوق چڑھا تو وہ پولنگ سٹیشن پہنچ گیا۔ اس کی شادی 25 نومبر کو ہونی تھی۔ پولنگ میں اس کی موجودگی کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح وتڑگام میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر اس کے سسرال والوں کو ملی تو ہونے والا سسر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ ہونے والی دلہن نے بھی فیاض غازی پر تھو تھو کی اور یوں ہونے والے سسرالیوں نے شادی منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ یوں فیاض غازی کی نہ صرف 25 نومبر کو شادی ممکن نہیں بلکہ اب اسے کسی اور علاقے میں شادی کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ وتڑگام کا کوئی خاندان اسے لڑکی دینے پر تیار نہیں۔ واہ، سکندر کی طرح سبھی ہنس پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اس خبر کی کتنی زبردست اہمیت ہے۔ انہیں احساس تھا کہ عوام نے اب اپنی نجی زندگی بھی آزادی کشمیر کی جدوجہد کے تابع کر لی ہے۔ عوام نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ بھارت سے ذرا سا بھی تعلق برداشت نہیں کریں گے۔ سری نگر، بارامولہ، اننت ناگ سمیت ہر علاقے میں بائیکاٹ کی کامیابی پر نہ صرف جشن منایا گیا بلکہ پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے۔ یہ عوامی فیصلہ اتنی زبردست اہمیت کا حامل تھا کہ نام نہاد منتخب نمائندے اپنی پناہ گاہوں میں بھی لرز کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کشمیر میں رہنا ہے تو کشمیری مسلمان بن کر رہنا ہوگا۔
وہ سیاست کے داؤ پیچ بہت اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا انہیں اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ کشمیری عوام کیا چاہتے ہیں، کس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس وقت کون سا موقف ان کے بارے میں عوام کی نفرت کم کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر سیف الدین سوز اور شفیع بٹ نے وہ بیان جاری کر دیا جو حکومت کو بے حد گراں گزرا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بحران کی ذمہ داری مرکز اور کانگریسی حکومت پر ہے۔ دلی کی حکومت نے کشمیر کو اپنی نو آبادی سمجھ رکھا ہے، یہاں کے عوام سے دوسری درجے کے شہری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ مرکز نے ابھی تک کشمیریوں سے کیا گیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا جو 1947 میں کیا گیا تھا۔ 1947 میں کون سا وعدہ کیا گیا تھا؟ آئی بی کے موہن لال نے یہ بیان پڑھتے ہی دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اس کے سامنے ڈی ایس پی اصغر بیٹھا ہوا تھا جس کی وردی پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ استصواب رائے کا ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ اسے ابھی علم ہوا تھا کہ دلی سے آنے والے ایک اہم ترین افسر کی براہ راست مداخلت کے باعث شہلا پر قائم کیا گیا مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر غم و اندو کے سائے تھے، اس کی آنکھوں میں شکست ناچ رہی تھی۔ جہنم میں گیا استصواب، موہن لال نے ایک طرف تھوک کر کہا۔ تھوک کی چند چھینٹیں ڈی ایس پی کے ہاتھ پر بھی آ گئی۔ پنڈت جی نے اگر ایسا وعدہ کیا تھا تو بعد میں واپس لے لیا تھا۔ یہ وعدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی کیا تھا جناب۔ آئی بی کے ایک مسلمان افسر راحت نے لقمہ دیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ موہن لال اس طرح غرایا جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے خلاف ابھی پرچہ درج کرا کے گرفتاری عمل میں لے آئے گا۔ یہ کہ ریاست کے الحاق کا سوال وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق طے کیا جانا چاہیے۔ وہ غیر ملکی تھا راحت جی، غیر ملکی۔ آزاد دیش کے کسی نیتا نے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ موہن لال نے پینترا بدل کر کہا۔ پنڈت جی یہ بات کئی بار کہہ چکے تھے۔ راحت غالباً تاریخی پس منظر سے بخوبی واقف تھا۔ 27 نومبر 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے تقریر کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہم نے الحاق کو قبول کرنے اور طیاروں کے ذریعے اپنی فوج کشمیر میں بھیجنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن ہم نے یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ آخر کار جب امن و امان اور قانونی نظام بحال ہو جائے گا تو کشمیری عوام خود الحاق کا فیصلہ کریں گے۔ یہ معاملہ اہل کشمیر کو ہی طے کرنا ہے۔ یہ ہوئی نا بات نیتاؤں والی۔ موہن لال بھی بہت پکا تھا۔ پنڈت جی نے یہی کہا تھا کہ امن و امان بحال ہونے کے بعد عوام فیصلہ کریں گے، مگر کہاں ہے امن و امان؟ پاکستانی ایجنٹ کشمیر میں ہیں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ تو آج کی صورتحال ہے موہن جی۔ کشمیر میں برسوں تک امن و امان رہا ہے اور اب تو بک بک مت کر میرے یار۔ موہن لال نے ہاتھ ہلا کر کہا، لگتا ہے تجھ پر بھی تخریب کاری کا پروپیگنڈا اثر کرنے لگا ہے۔ کمال ہے بھائی، کیوں اصغر صاحب؟ ارے توبہ کرو صاحب توبہ۔ راحت نے گھبرا کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ میں تو صرف یوں ہی کہہ رہا تھا۔ اب بلا موجودہ صورتحال میں استصواب کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کیسا استصواب؟ عوام انتخابات میں کئی بار فیصلہ دے چکے ہیں، کوئی بھی بھارت کے خلاف نہیں۔ چند غنڈے ہیں، وہ تو یوں ہی ہنگامہ کرتے رہیں گے، آخر ہے نا پاکستان کے ایجنٹ۔ سیف الدین سوز، شفیع بٹ اور ہانڈو اس شدید ترین عوامی نفرت کا سامنا نہیں کر سکے جو ان کے انتخاب کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں ان کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا وہ تینوں فرار ہو گئے اور انہوں نے بموں کے دھماکوں سے بچنے کے لیے دلی میں سر چھپا لیا۔ اننت ناگ کے عوام نے تو انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں، وہاں زبردست ہڑتال کے ساتھ ساتھ تشدد بھی شروع ہو گیا۔ سری نگر میں بھی بموں کے دھماکے ہونے لگے، ساتھ ہی پولیس اور فوج نے تشدد میں اضافہ کر دیا۔ اب ہر کشمیری مسلمان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ وادی کشمیر جہاں پھولوں کی مہک پھیلی رہتی تھی، بارود کی بو سے بھرنے لگی۔ جانے والے جانتے تھے کہ آزادی کی جدوجہد کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ انہیں علم تھا کہ اب دار و رسن سے بھی آزمائش ہوگی، ہجرت بھی کرنی پڑے گی اور مقابلہ بھی۔ بھارتی فوج کا اسلحہ اب سب کو نظر آنے لگا تھا، اسالٹ رائفلیں، مشین گن، بختر بند گاڑیاں اور توپیں۔ کشمیریوں کے پاس ایمان کی قوت تھی، آزادی کے لیے لڑ مرنے کا جذبہ موجود تھا، اور وہ ہتھیار محدود تعداد میں موجود تھے جو انہیں افغان محاذ کی طرف سے بطور تحفہ ملتے تھے۔ وہ قوم جسے برسوں تک بزدلی کے تانے دیے جاتے رہے، اب سر کٹانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مولوی فاروق کا بیان بہت اہم ہے زوبی، سکندر نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس بیان سے تحریک کو بڑی مدد ملے گی۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ انتخابات کے بائیکاٹ کی کامیابی پر کشمیری عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرواز کی بات یقیناً بڑا وزن رکھتی ہے، زوبی نے جواب دیا۔ یہ بھی اہم ہے کہ میرواز ماضی قریب میں شیخ خاندان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بائیکاٹ سے ظاہر ہو گیا کہ عوام نیشنل کانفرنس، بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم کو مسترد کر چکے ہیں۔ گڈ۔ زوبی کی آنکھیں زیادہ روشن ہو گئیں۔ تحریک آزادی کی ہر کامیابی اس کی آنکھوں میں اور زیادہ چمک پیدا کر دیتی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اعداد و شمار جمع کر لیے؟ ہاں، تفصیلات یہ ہیں، زوبی نے ایک پرنٹ آؤٹ سکندر کو دیتے ہوئے کہا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے
کہ اننت ناگ اور بارامولہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی مجموعی طور پر بھی صرف 5% ووٹ ڈالے گئے۔ غیر سرکاری تخمینہ بہرحال 2% سے زیادہ نہیں۔ بعض پولنگ سٹیشنوں سے 2 یا 3 ووٹ نکلے۔ بیشتر علاقوں کے ڈبے خالی گئے۔ اودم پور میں جنتا دل کے امیدوار شیخ عبدالرحمان نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس خود بھی انتخاب سبوتاژ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وہاں کانگریس کے امیدواروں نے ریٹرننگ آفیسر سے ساز باز کر کے نتائج اپنے حق میں کرا لیے۔ ارے لڑنے دو انہیں آپس میں، سکندر مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب یہ کہ تم اتنی سنجیدہ مت ہو جایا کرو پلیز۔ سکندر نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ زوبی کو اس طرح گورنے لگا کہ وہ شرما سی گئی اور اخباروں کا بنڈل اٹھا کر سکندر پر دے مارا۔ لوک سبھا کے کمیٹی روم میں ایک خفیہ میٹنگ جاری تھی۔ اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہو رہا تھا۔ اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے علاوہ تمام ایجنسیوں کے سربراہ، را کی پاکستان ڈیسک کے انچارج اور چند غیر سرکاری نمائندے بھی موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں منتخب ہونے والا رکن لوک سبھا پیارے لال ہانڈو بھی موجود تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے ماہر جگموہن کو اجلاس میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اس وقت پاکستان ڈیسک کے انچارج میجر جنرل رگھوپت سہائے کی بریفنگ جاری تھی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جنوری میں کشمیری انتہا پسند آزاد جمہوریہ کشمیر کے قیام کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے لیے تاریخ بھی طے کر لی گئی ہے جو 27 جنوری ہوگی۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ بھارت کے وزیر داخلہ مفتی سعید نے پوچھا۔ وہ 4 دسمبر کو ہی وزیر داخلہ مقرر کیے گئے تھے۔ اس تقرری میں جگموہن کا بڑا ہاتھ تھا۔ 100%، جنرل سہائے نے جواب دیا۔ بالکل اسی طرح یقین ہے جیسے اس بات پر وشواس ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں۔ جنرل کی اس بات پر مفتی سعید کے سوا تمام افراد ہنس پڑے۔ آخر سب کو ہنستا دیکھ کر مفتی سعید کو بھی مسکرانا پڑ گیا۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ اعلان آزادی بھی تیار کر چکے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کے وزیر داخلہ مقرر ہونے سے 1 روز قبل صدر پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ ان کا لہجہ یوں ہی سخت نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں آپریشن 2 پاک پر بھی عمل کرے گا جو صدر ضیاء الحق نے بنایا تھا۔ اجلاس کے بیشتر شرکاء جنرل کا منہ تکنے لگے۔ وہ اس منصوبے کا ذکر کئی بار سن چکے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ایک اہم ترین اجلاس میں اس کی تصدیق کی جا رہی تھی۔ پاک کس کا مخفف ہے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ ہماری اطلاع اور راہ کے تجزیے کے مطابق یہ کسی لفظ یا جملے کا مخفف نہیں، یہ دراصل 18ویں صدی کے ایسے شہزادے کا نام ہے جس نے یوراگوئے میں ہسپانوی تسلط کے خلاف غیر روایتی جنگ لڑی تھی۔ اس کا پورا نام ٹوپاک امین تھا۔ اور جنرل ضیاء الحق کا منصوبہ کیا تھا؟ کسی نے پوچھا۔ کشمیر کو بھارت سے الگ کرنا۔ جنرل سہائے نے جواب دیا۔ یہ منصوبہ جنرل ضیاء الحق نے افغان جنگ میں اپنی مسلسل کامیابیوں کے بعد چند چیدہ افسران کے سامنے اپنے دفتر میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان افغان جہاد کے باعث ابھی تک اس پلان پر عمل نہیں کر سکا ہے، لیکن پاکستان کا نصب العین کشمیر کی آزادی ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان نے آزادی کشمیر کے لیے فوجی راستے کو سب سے آخر میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رعایت کے ساتھ یہ راستہ جب بھی مناسب ہو اختیار کیا جائے گا، مگر فیصلہ کن وار کے لیے۔ آپریشن 2 پاک کے تحت پاکستان ایسے جنگی طریقے برے کار لائے گا جنہیں کشمیری ذہن قبول کر سکے۔ یہ کام فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کو سونپا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جانا ہے۔ جنرل سہائے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کھل کر بات کریں۔ وزیر اعظم نے جنرل کو اشارہ دیا کہ 2 پاک کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ بہت بہتر۔ جنرل سہائے نے سر جھٹک دیا۔ وہ بہرحال سول افسران کے سامنے اس طرح بریفنگ کرتا ہوا اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے منصوبے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کشمیر میں اقتدار و انتظام کے ڈھانچے کو بالکل کھوکھلا کر دیا جائے، انتظامی ڈھانچے میں پاکستانی گھس جائیں، اور پھر ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو پاکستان کی ہمدرد ہو۔ پولیس، انتظامیہ اور دوسرے شعبوں میں اپنے لوگ داخل کرنے کے اس منصوبے پر بڑی احتیاط کے ساتھ عمل کا ارادہ ہے۔ اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ کشمیر میں ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ مرکز مداخلت کر بیٹھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب پاکستانی فوج کشمیر میں مداخلت کے لیے تیار ہو جائے تو پھر مرکز کی مداخلت بھی مہنگا سودا نہیں ہوگی۔ پہلے مرحلے کے تحت طلباء اور اساتذہ پر خصوصی توجہ دینے کی تجویز ہے۔ ساتھ ہی مذہبی جذبات مشتعل کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہلے مرحلے پر عمل جاری ہے۔ جگموہن نے لکمہ دیا۔ یس سر، جنرل سہائے نے جواب دیا۔ کشمیر کے موجودہ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے مرحلے پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ افسوسناک۔ مفتی سعید ہاتھ ملنے لگا۔ دوسرے مرحلے کو بہت احتیاط سے تیار کیا گیا ہے۔ جنرل سہائے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس مرحلے میں سیاچن، کارگل اور ایسے ہی دوسرے مقامات پر تعینات بھارتی فوج پر پاکستان دباؤ بڑھانا شروع کرے گا تاکہ بھارتی فوج سرحدوں پر مصروف رہے اور تخریب کاری یا معمولی بغاوت پر توجہ نہ دے سکے۔ تیسرے مرحلے میں پاکستان مسلح تصادم چاہے گا
اس کے لیے ضرب مومنٹ جیسی فوجی مشقیں کی جائیں گی، مگر تینوں مراحل میں کشمیر پر قبضہ کا کوئی ذکر نہیں۔ جگموہن نے کہا منصوبہ یہ ہے کہ داخلی تخریب کاری اور سرحد پار حملوں کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ پاکستان کے خیال میں ان مراحل پر کب تک عمل درآمد ہوگا؟ مفتی سعید نے پوچھا۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ پہلا مرحلہ 2 سال پر محیط ہوگا۔ جنرل سہائے نے جواب دیا، مرحلہ نمبر 2 کے تحت پاکستان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے پوچھا۔ سیاچن، کارگل، راجوڑی، پونچھ پر اس حد تک دباؤ کہ ہم اپنی ریزرو فارمیشن وادی کشمیر سے باہر لے جائیں، جنرل سہائے نے جواب دیا۔ اس کے بعد سری نگر، پتن، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ اور چوکی واڑہ میں مقرر وقت پر خفیہ آپریشنز کے ذریعے بیس ڈپو اور ہیڈ کوارٹرز کی تباہی۔ حکمت عملی کے تحت ایسے خفیہ آپریشن اس زمانے میں کیے جائیں گے جب افغان مجاہدین کے بعض گروپ بھی آزاد کشمیر میں قدم جما لیں گے۔ مگر کیا پاکستان آپریشن جبرالٹ کی ناکامی بھول گیا؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ اس ناکامی کے باعث پاکستانیوں نے آپریشن 2 پاک بناتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، جنرل سہائے نے جواب دیا۔ منصوبے کے تحت آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ فوجی افسروں پر مشتمل ایک ایسی اسپیشل فورس تشکیل دی جائے گی جس میں افغان بھی شامل ہوں اور جو ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ فورس ریڈیو ٹی وی اسٹیشن بھی ناکارہ بنا دے گی، بانہال سرنگ، کارگل لیا روڈ کو بند کر دے گی، اور پھر ہماری فوجی قوت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے پنجاب میں بھی آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ کمیٹی روم میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا ایسا تھا جیسے لوگ گونگے ہو گئے ہوں۔ کئی چیزوں پر واضح طور سے خوف کے آثار تھے، جبکہ بعض افراد کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ ایسے لوگ جن کو غصہ آ رہا تھا پہلو بدل رہے تھے، اور ایسے جو خوف زدہ تھے ہاتھ ملنے میں مصروف تھے۔ مفتی سعید ہاتھ مل رہے تھے اور جگموہن پہلو بدلے جا رہا تھا۔ اس خاموشی کو وزیر اعظم نے توڑا۔ کوئی تجویز حضرات؟ میں کچھ کہوں؟ مفتی سعید نے ہاتھ اٹھا دیا۔ پلیز۔ وزیر اعظم کا لہجہ بہت نرم تھا۔ کشمیر کو اب کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو تخریب کاروں کو سختی سے کچل سکے۔ اس شخص کے پاس تمام اختیارات ہوں۔ اب وہاں اسمبلی وغیرہ کا گورکھ دھندا ختم ہو جانا چاہیے۔ مفتی سعید بولے، آپ کوئی نام تجویز کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں شری جگموہن کا نام تجویز کرتا ہوں۔ مفتی سعید اس طرح بول پڑے جیسے وہ اجلاس سے پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ جنرل سہائے زیر لب مسکرانے لگا۔ جگموہن کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ایسی چمک کسی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وشواناتھ پرتاپ سنگھ نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تو انہیں کشمیر فائل ورثے میں ملی۔ یہ وہی کشمیر فائل تھی جو 1947 سے چلی آ رہی تھی۔ اس میں استصواب رائے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے وعدے بھی تھے اور جواہر لال نہرو کی قسمیں بھی۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ پنڈت جی نے ان قسموں کو کیوں توڑا۔ اب یہ فائل جو پنڈت جی کے ہاتھوں بنی تھی، راجہ جی کے ہاتھ میں تھی۔ راجہ وشواناتھ پرتاپ سنگھ کو کشمیری پنڈت نہرو کے نظریات بھی ورثے میں ملے تھے۔ یہ ضرور تھا کہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نے کانگریس چھوڑ دی تھی، لیکن نہرو اور اندرا گاندھی کی شخصیات اب بھی ان کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ نہرو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کشمیر کے عاشق تھے، لیکن راجہ صاحب کی بات مختلف تھی۔ ان میں اور نہرو میں بڑا فرق یہی تھا کہ نہرو کشمیری تھے، جبکہ وی پی سنگھ نے کشمیر میں جنم نہیں لیا تھا۔ اس کے باعث کشمیر ان کے لیے جذباتی اہمیت نہیں رکھتا تھا، ہاں اسے سیاسی اہمیت ضرور حاصل تھی۔ نئے وزیر اعظم کے یہ نظریات سب کو معلوم تھے کہ مسئلہ کشمیر پر اب کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سب جانتے تھے کہ راجہ صاحب کو جنگی تیاریوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نہرو خاندان کی غلامی کا توق بھی ان کے گلے میں نہ تھا۔ ایسا فیصلہ جو برے صغیر پر جنگ کے سائے ہمیشہ کے لیے فنا کر سکے، عوام کی خوشحالی کا باعث بنے، پورے خطے میں ترقی کی رفتار 1000% تیز کر دے۔ لیکن راجہ وشواناتھ پرتاپ سنگھ وزیر اعظم ہند نے فائل پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں لکھا۔ انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ہندو انتہا پسندوں کے خوف سے کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ کوئی ایسا شخص بھی جو تاریخ سے واقف نہ ہو، جنگ کی ہولناکیوں کی خبر نہ رکھتا ہو اور جو آزادی کی جدوجہد سے نابلد ہو۔ ایک فیصلہ ہری سنگھ نے کیا تھا، ایک شیخ عبداللہ نے، اور ایک فیصلہ وی پی سنگھ کر رہے تھے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ وزیر اعظم بھارت یہ پالیسی جاری رکھنے کی ہدایت لکھ کر گاندھی جی کی تصویر کی طرف دیکھنے لگے۔ برابر ہی پنڈت نہرو کی تصویر بھی تھی۔ مان ہی وی پی سنگھ کو فائل میں نہرو کا وہی وعدہ نظر آ گیا جس کو خود نہرو نے توڑا، شاستری نے جس کی خلاف ورزی کی اور جس کو اندرا گاندھی نے فراموش کر دیا۔ نہرو نے 1 مئی 1954 کو اسٹیٹس مین کے نامہ نگار سے کہا تھا، جہاں تک کشمیر کے سلسلے کا تعلق ہے وہ اب بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر پوری طرح موجود ہے، اس لیے ہم کشمیر کے بارے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کشمیر کے بارے میں خود اپنی مرضی سے کوئی قانون بنانے، فیصلہ کرنے اور اقدام کرنے کے مجاز ہیں۔ وزیر اعظم نے فائل ذرا اور کھولی تو پنڈت نہرو کی ایک پریس کانفرنس کا حصہ سامنے آ گیا۔ نہرو نے 20 اگست 1953 کو کہا تھا
کشمیری عوام کی رائے معلوم کرنے کا سب سے بہتر اور کامیاب طریقہ صاف ستھرے اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا انعقاد ہے۔ نئے بھارتی وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لی اور فائل بند کر دی۔ راجہ صاحب مجبور تھے، وہ سیکولر بھارت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے جس کے تحت کشمیری عوام کو استصواب کا حق مل جائے۔ وہ مجبور تھے، ہر بھارتی وزیر اعظم کی طرح۔ پنڈت نہرو نے وعدہ خلافی کی تھی، اسے بھی نبھانا تھا اور انتہا پسند ہندوؤں کو بھی راضی رکھنا تھا۔ اسی سبب نئے وزیر اعظم نے بھی وہی فیصلہ کیا جو راجیو گاندھی نے کیا تھا کہ کشمیر کو ہر قیمت پر بھارت میں شامل رکھا جائے۔ مفتی سعید کو بھارت کا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا تو پورا خاندان خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس روز مفتی سعید کی 22 سالہ بیٹی ربیہ خاص طور پر بہت خوش تھی۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے پر پھول کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اب آپ کشمیر میں ہونے والا ظلم بند کرا سکتے ہیں۔ ربیہ نے ایک بار پھر وہی بات کی جس کا جواب وزیر داخلہ بار بار ٹال رہے تھے۔